پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورتاً کوئی سورت، نظرا دیکھتا ہے بعضہم بعض ان کا الی بعض بعدن بعض کے، بعض کی طرف دیکھتا ہے جیسی کوئی صورت نازل ہوتی ہے۔ حل کیا یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، من احدن کوئی ایک، ثم پھر انصرفو وہ پھر جاتے ہیں، انصرفو وہ پھر جاتے ہیں، صرفا پھیر دیا، اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہ وہ قوماً ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے۔ یہاں بھی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا، اس وجہ سے یہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جب کوئی نئی سورہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا اعلان کرواتے، پھر ان کے سامنے اس سورہ کو سناتے تھے۔ اس محفل میں ایمان والے بہت دھیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، لیکن منافقین صرف اس لیے جاتے تھے کہ حاضر ہونے کا حکم ہوتا تھا، ان کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس لیے جاتے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہیں۔ بہت بے دلی سے وہ محفل میں بیٹھتے تھے، یعنی ان کو دین کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں تھا، انہیں قرآن سننا پسند نہیں تھا، انہیں تو صرف دنیا کے فائدے چاہیے تھے، اسی لیے وہ مسلمان تھے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی اسی لیے بیٹھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ بہت بے دلی سے وہ محفل میں بیٹھتے کہ جلدی سے اپنے آپ کو حاضر لوگوں میں گنوائیں۔ اس کے بعد ان کو بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ جلدی سے جلدی بس کیسے یہاں سے بھاگیں۔ ان کی اسی حالت کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے بھی ان کا دل پھیر دیا ہے۔ یہ نا اتنے قرآن کس کا ہے نا، اللہ کا ہے۔ جو سننا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سنواتے بھی نہیں ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے قرآن نہیں سننے کی، کہ اسے پھر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور پھر وہ اسی حالت میں، کفر کی حالت میں، نفاق کی حالت میں ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ سزا ہے، ایک طرح سے بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی کو دنیا میں ہدایت نہ ملے۔ اور ریزن بھی بتا دیا گیا کہ یہ نہ توبہ کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کسی بھی چیز سے، یعنی یہ بیوقوف ہیں، خود اپنے فائدے نہیں سمجھتے، اپنی فلاح اور کامیابی سے بے فکر ہیں۔ ان کو احساس نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس قرآن اور پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے۔ اپنی چھوٹی سی دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ قرآن ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ نجات دلوائے گا۔ یعنی قرآن ایسی چیز ہے نا، اگر آپ قرآن سے تعلق قائم رکھیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ملے گی، اور نیکیاں بھی ملیں گی، اور سب کچھ ملے گا، دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا اگزامپل ہمارے سامنے صحابہ اکرام ہے کہ کیسے انہوں نے جب اتنی سیکریفائسز کیے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عروج دیا، کتنی عزت، کتنی شہرت، کتنا پیسہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی اتنا پیسہ آنے لگا تھا مدینے میں کہ کوئی لینے والا ہی نہیں بچتا تھا، کسی کو صدقہ دینا چاہتے تھے تو کوئی لینے والا ہی نہیں تھا صدقہ، سب کے پاس اتنا پیسہ اور ہر چیز تھی۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف آخرت میں ہی کام آئے گا، قرآن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی سب کچھ دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو وہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں فائدے حاصل کرنے کے مبارک موقع سے محروم کر دیا۔ یہ ان کی سزا تھی کہ پھر ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔
یعنی ان کی موجودگی میں کبھی ایسی صورت یا آیتیں نازل ہوتی ہیں جن میں منافقین کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ منافقین کی باتوں کا ذکر ہوتا تھا، تو اب یہ تو خاموشی سے سن رہے ہوتے تھے کہ اچھا ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان کی شرارتوں سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا، تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے کھسک جاتے تھے، مطلب چھوڑ کے وہ جو محفل تھے وہاں سے دھیرے سے نکل جاتے تھے، بس یہ شو کرتے تھے کہ ہاں دیکھو ہم بھی آئے تھے. یعنی آیت الہی کو نہ سننا اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہدایت نہ ملے کسی کو. یہ سب سے بڑی اللہ کی سزا ہے، سب سے بڑی سزا ہے کہ اتنا سب کچھ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کسی کو ہدایت نہ ملے.